السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1026، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 35، پارہ نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ انا بے شک المسلمین مسلمان مرد والمسلمات مسلمان عورتیں والمؤمنین اور مومن مرد والمؤمنات اور مومن عورتیں والقانتین اور فرما بردار مرد والقانتات اور فرما بردار عورتیں والصادقین اور سچے مرد والصادقات اور سچی عورتیں والصابرین اور صبر کرنے والے مرد والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین اور خشوع کرنے والے مرد والخاشیات اور خشوع کرنے والی عورتیں والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں والصائمین اور روزے دار مرد والصائمات اور روزے دار عورتیں والحافظین اور حفاظت کرنے والے مرد فروجہم اپنی شرمگاہوں کی والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کثیرا اللہ کا کثرت سے والذاکرات اور ذکر کرنے والی عورتیں اعدہ تیار کر رکھی ہے اللہ نے لہم ان کے لیے مغفرتاً بخشش و اجرن اور اجر عظیماً بہت بڑا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نبی پاک محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بعد ان کے پاکیزہ کردار کو بیان کرنے کے بعد اور ان کو اپنی پاکیزگی کے اندر مزید پاکیزگی کو اختیار کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی 10 ایسی صفات کا ذکر فرماتے ہیں، 10 ایسی خوبیوں اور کمالات کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن کے اختیار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے پہلے سے ہی تیار کر لیا ہے بڑی مغفرت بخشش کو
اور بہت بڑی بہترین مزدوری کو، اجر عظیم کو۔ یہ 10 صفات ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تگ و دو اور کوشش کرنی چاہیے۔ ان آیات کا نزول کیسے ہوا، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ام المومنین جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن مجید میں جس طرح مردوں کا ذکر ہوتا ہے، ہم عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا، تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو کہتی ہیں کہ اچانک ایک دن میں نے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور ممبر پر تشریف فرما تھے۔ تو جناب ام سلمہ نے گھر کے دروازے سے مسجد کی طرف کان لگائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاحزاب کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ 10 صفات ہر کلمہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر پیدا کرے۔ فرمایا مسلم فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اسلام یہ ہے کہ بندہ تابع ہو جائے، اور ایمان کا معنی ہے کہ تصدیق کرنا، یعنی دل کے ساتھ اس کے اوپر یقین کرنا۔ کبھی اسلام اور ایمان یہ ان کا استعمال ایک ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کبھی علیحدہ علیحدہ 3 طرح سے بھی ہوتا ہے۔ کبھی دونوں ایک ہی معنی کے اندر استعمال بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ معنوں کے اندر بھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں میں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ تو یہاں ایمان اور اسلام ایک ساتھ استعمال ہو گیا۔ اسی طرح ایمان اور اسلام کا علیحدہ علیحدہ سے ذکر ہونا۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ بدویوں دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو جواب دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن یہ کہو کہ ہم مسلم ہوئے، مطیع ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں۔ یہاں اللہ نے ہر بات میں مرد کو علیحدہ سے ذکر کیا اور عورتوں کو علیحدہ سے ذکر کیا۔ مذکر کو علیحدہ سے لے کر آئے، مؤنث کو علیحدہ سے لے کر آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ عرش پر مستوی ہے، وہ پروردگار ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، پتے پتے کے گرنے سے وہ پروردگار واقف ہے۔ ادھر ام سلمہ نے ایک دن بات کی اور ادھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی چاہت کے مطابق سورۃ الاحزاب کی یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور اسی طرح فرمایا فرما برداری کرنے والے، ہاں جی، اطاعت اور اطاعت کے ساتھ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، اور پھر صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ مصیبت آئے تو اس پر ماتم اور واویلا نہیں کرنا، اس کے اوپر اپنے گریبان نہیں پھاڑنا، اس کے اوپر چیخنا اور چلانا نہیں ہے، اور جو ماتم کرے اللہ کی اس کے اوپر لعنت، اور جو صبر کرے تو فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کرنے والوں کے لیے یہاں دنیا کے اندر بھی اجر ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ عاجزی اور انکساری کرنے والے، جو تکبر کرے اور غرور کرے
اور تکبرانہ چال چلے اور تکبر کو اختیار کرے، وہ دنیا میں بھی رسوا اور ذلیل اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو عاجزی اور انکساری لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی بلند مقام عطا کرے اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی طرح صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ وہ مال کا خرچ کرنا ہو، وہ سلام کا کرنا ہو، وہ کسی کو راہ دکھانی ہو، وہ راستے سے کوئی اینٹ، کوئی پتھر، کوئی کانٹے کا ہٹا دینا ہو، دور کر دینا ہو۔ اور روزہ رکھنے والے، اللہ کے لیے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے والے، فرض روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ عطا کرنا ہے۔ اور نفلی روزے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار میں، جمعرات میں اور ایام بیز میں روزے رکھتے اور ہمیں روزے رکھنے کا بتایا۔ اور اسی طرح رمضان کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیر رمضان میں بھی کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، بے حیائی اور برائی کے قریب نہ جانے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے۔ ایک ذکر ہے کبھی اللہ کا ذکر کر لیا، ایک ہے کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6676 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے راستے چل رہے تھے، ایک پہاڑ سے گزرے تو آپ نے فرمایا سیرو ھذا جمدانو، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چلتے رہو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کا نام جمدان ہے۔ معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے بھی نام ہوتے تھے اور ان لوگوں نے پہاڑوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا سبق المفردون، سبقت لے گئے مفرد لوگ۔ مفرد کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اپنے کام میں اکیلے رہ جانے والے۔ فرمایا مفرد لوگ وہ ہیں الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ جناب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3377، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم وارفعھا فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک و خالق کے ہاں سب سے پاکیزہ بھی ہے اور درجات بلند کرنے میں سب سے بلند ہے اور سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے ملو، وہ تمہاری گردنیں ماریں، تم ان کی گردنیں اڑاؤ۔ تو جب اتنی بڑی بات سنی تو صحابہ کرام کہنے لگے قالوا بلا، کیوں نہیں جی بتائیے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ذکر کے اندر نماز بھی ہے، ذکر کے اندر اذکار بھی ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صبح اور شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، نماز بذات خود ذکر، نماز کے اندر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر۔ ایک صحابی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہو گئے، یعنی بہت زیادہ چیزیں ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جسے میں بس مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان پر ہمیشہ ہی اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ تر رہے، ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری رہے۔ اور ان لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کے ذکر کے اندر
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی ہے، اللہ سے اس کی نعمتوں کا سوال بھی ہے۔ جب مسلسل بندہ گناہوں سے معافی مانگتا رہے، مسلسل اللہ سے درجات کا سوال کرتا رہے، تو اللہ بخشش بھی عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اجر عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، قیامت میں بھی ملے گا، اور آخرت میں جنت الفردوس کی صورت میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر صرف زبان سے کر لینا کافی نہیں ہے کہ زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور دل و نگاہ مسلم نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہاں لا الہ الا اللہ کا ورد کرے گا، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے گا، وہیں ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے۔ اسے جلا دیا جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، مگر وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں 660 نمبر پر، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یعنی تنہائی میں اللہ ذکر کرتا ہے اور پھر اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، یعنی صرف زبان ہی زبان پر ذکر نہیں ہے، اس ذکر کا اثر اس کے وجود اور اس کے اعضاء پر بھی ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم تیار فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان 10 صفات کا حامل مسلمان بنائے، مومن بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔